شمائلہ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ کتنی ٹینشن ہو گئی تھی پاپا کو۔ اوپر سے سارے شہر میں ٹینشن کا ماحول بن گیا تھا عمران فرحت کے قتل سے۔ شیرو: کیا؟ عمران فرحت کا قتل؟ شمائلہ: تو کیا تم نے یہ بھی نہیں سنا؟ تم تھے کہاں؟ آخر کل رات کو ہی پولیس کو اس کی ڈیڈ باڈی شہر کے باہر ملی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کام ایجنسیاں یا انڈر ورلڈ کا ہے۔ سارے شہر میں ناکہ بندی ہو چکی ہے، اس لیے پاپا کو ٹینشن ہو رہی تھی کہیں تم مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ شمائلہ کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا اور مجھے کالو بھائی کی ٹینشن ہونے لگی۔ مجھے تو انہوں نے بچا لیا، مگر وہ خود پھنس سکتے تھے اس کیس میں۔ ہم شہر سے باہر نکل رہے تھے، پولیس چوکی پر ہماری گاڑی کی صحیح طریقے سے تلاشی لی گئی۔ تمام گاڑیوں کو صحیح طریقے سے چیک کیا جا رہا تھا۔ انکل کے ساتھ ہونے کی وجہ سے کوئی زیادہ بات نہیں ہوئی کیونکہ وہ شہر کے بڑے بزنس مین تھے۔ شمائلہ باجی اور ناصرہ مجھ سے بات کر رہی تھیں، مگر میرا دھیان کالو بھائی کی طرف تھا۔ راستے میں ہم ایک ہوٹل پر چائے ناشتے کے لیے رکے تو میں نے کالو بھائی کو فون کیا اور ان سے ان کی خیریت پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سیف ہیں اور میں ان کی فکر نہ کروں۔ پولیس کو ان کے خلاف کچھ نہیں ملا تھا، جیسا کہ روبینہ میڈم کے ساتھی پولیس والوں نے صحیح طرح سے تمام ثبوت مٹا دیے تھے۔ مجھے ان سے بات کر کے کچھ سکون ملا اور ہم ایسے سفر کرتے کرتے واپس شہر پہنچ گئے۔ ادھر گاؤں میں الگ ہی بے چینی چھائی ہوئی تھی نکت کے من میں۔ ایک تو شیرو کا اسی شہر میں جانا، اوپر سے رات تک واپس آنے کا کہہ کر گئے تھے مگر وہیں رک گئے۔ نہیتا اور صبا نے رات کو شیرو سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر اس نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ یہ بات ان دونوں نے سب کے سامنے ایسے کہہ دی تھی مگر نکت کا من اس سے اور زیادہ بے چین ہو اٹھا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی اسے ہونے لگی تھی، جیسے شیرو کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے یا پھر وہ اپنے باپ کے سوتیلے بھائیوں کی نظر میں نہ آ جائے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیسے لوگ ہیں کیونکہ رضیہ سے سب کچھ سن رکھا تھا ان لوگوں کے بارے میں۔ اس نے مہرین سے بھی فون کروایا تھا صبح، مگر شیرو نے فون نہیں اٹھایا۔ تب اس نے ناصرہ سے بات کی تھی۔ ناصرہ نے ویسے تو بات کو سنبھال لیا تھا تاکہ گھر پر کوئی پریشان نہ ہو، مگر نکت کا من جیسے کسی انہونی کے ہونے سے ڈر رہا تھا۔
اس کی آنکھیں بس شیرو کو دیکھنا چاہ رہی تھیں اور اسی لیے اس کا کسی بھی کام میں من نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی نظر بس دروازے پر تھی کہ کب شیرو واپس آئے گا۔ انتظار کرتے کرتے اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب وہ اکھڑی اکھڑی سی غصے میں آنے لگی تھی اور اپنے بھائی بھابھی سے بھی اس بات پر ناراض ہو رہی تھی کہ انہوں نے شیرو کو جانے ہی کیوں دیا۔ اس کی بے چینی سب سمجھ رہے تھے، مگر نکھت کو اس وقت سمجھنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ نکھت کی بے چینی سے نائلہ بھی اندر سے بے چین ہو گئی تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کا بھی من اندر سے ڈر رہا تھا، مگر شام کو جب شاہد کا فون آیا کہ وہ واپس گھر آ گئے ہیں تو اسے تھوڑا بہت سکون ملا، مگر ساتھ میں اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ شیرو آج رات وہیں رہے گا۔ اس بات سے وہ تھوڑی ناراض تو ہوئی اپنے شوہر سے، مگر بیچاری کیا کرتی۔ لیکن نکھت تو جیسے ابھی بھی کسی انہونی سے ڈر رہی تھی۔ اس کا دل پرسکون نہیں ہو رہا تھا، یہ جان کر بھی کہ شیرو صحیح سلامت واپس آ چکا ہے۔ پتہ نہیں کیوں نکھت کا دل گھبرائے جا رہا تھا کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ ادھر روبینہ بھی واپس آ چکی تھی۔ چاہے اس نے ہوٹل میں اچھی نیند لے لی تھی، مگر اس کا بدن اتنا زیادہ تھک گیا تھا کہ وہ واپس آ کر دوا کھا کر دوبارہ سے سو گئی تھی۔ اس کا من تو تھا کہ وہ ثمینہ سے جا کر ملے اور اپنے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ سب ثمینہ کو بتائے، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے اس نے اپنا ارادہ مؤخر کر دیا۔ روبینہ اندر سے اتنی خوش تھی کہ جتنی پہلے شاید ہی کبھی ہوئی ہو۔ رات کی یاد آتے ہی وہ خود ہی شرما جاتی اور مسکرا دیتی۔ اس کا روم روم شیرو کے نام سے خوشی سے نہال ہو رہا تھا۔ وہ ثمینہ کو بتانا چاہتی تھی کیسے شیرو نے اسے بچایا، اور یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ اب وہ صرف شیرو کی ہو کر رہے گی، چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ اپنی ہی بیسٹ فرینڈ کی سوتن بننے پر بھی اسے کسی طرح کا اعتراض یا دکھ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ خوش تھی۔ اس کے لیے شیرو اب اس کا سب کچھ، اس کا شوہر، اس کا عاشق، اس کا دیوتا بن چکا تھا۔ شیرو کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ دوا کھا کر چین کی نیند سو گئی۔ انکل آنٹی کے یہاں ہم شام کو پہنچ گئے تھے۔ میں نے گاؤں واپس جانے کی اجازت مانگی تو انکل نے منع کر دیا۔
اور خود ہی گھر پر فون کر دیا کہ شیرو صبح واپس آئے گا۔ میں خالی بیٹھا تھا اور محیط بھی گھر پر نہیں تھا۔ تب مجھے ثمینہ میڈم کی یاد آئی۔ میں نے سنڈے کو انہیں گاؤں لے جانے کا کہا تھا، مگر برتھ ڈے ہونے کی وجہ سے نائلہ مامی نے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا۔ اس لیے سوچا کہ چل کر ان سے مل لیتا ہوں۔ میں انکل آنٹی سے جلدی آنے کا بول کر نکل گیا ثمینہ میڈم سے ملنے۔ جیسے ہی میں نے بیل بجائی تو میڈم نے دروازہ کھولا اور مجھے سامنے دیکھ کر ان کے چہرے پر بہار آ گئی، جہاں کچھ دیر پہلے اداسی تھی۔ ثمینہ، شیرو تم آ گئے۔ میرے اندر آتے ہی میرے گلے لگ گئیں۔ میں نے بھی ان کو ساتھ لگا لیا۔ شیرو، کیسی ہیں آپ؟ سوری، میں اس دن آپ کو لینے نہیں آ سکا۔ ثمینہ، سوری کیوں؟ تو کیا ہوا؟ تم نہیں آ سکے، اب تو آگے ہونا۔ پتہ ہے میں تمہیں کتنا مس کر رہی تھی۔ شیرو، اچھا، کتنا مس کر رہی تھی؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ میں نے ثمینہ میڈم کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر ان کا چہرہ اوپر اٹھایا تو وہ شرما گئیں۔ ثمینہ میڈم، چلو پہلے آرام سے بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ لاتی ہوں۔ ثمینہ میڈم مجھ سے الگ ہوئیں تو میں نے ان کا ہاتھ تھام کر دوبارہ سے انہیں کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ شیرو، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہیں نا بس، اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہم دونوں چل کر ہال میں آ گئے۔ میں نے ثمینہ میڈم کو اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا۔ وہ ڈھیلی کپڑوں میں تھیں اور ان کی حالت سے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت اداس رہی ہیں۔ شیرو، آپ کچھ اداس لگ رہی ہیں، بات کیا ہے؟ ثمینہ، کچھ نہیں، میں پرانی یادوں میں کھوئی تھی، اکیلی تھی نا، تو اپنی زندگی کے ان زخموں کو یاد کرتے کرتے بس۔ بات کرتے کرتے ثمینہ میڈم کے چہرے پر دکھ کے آثار ابھر آئے۔ میں نے ان کا چہرہ اپنی طرف گھمایا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، شیرو، میں نے کہا تھا نا کہ آپ کبھی اداس نہیں رہیں گی، پھر بھی آپ ایسے خود کو تکلیف دے رہی ہیں۔ ثمینہ، جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو میں سب بھول گئی تھی۔ شیرو، اور جب سے تم نے قسم دی ہے تب سے میں نے کبھی اپنے دکھ درد کو بھی یاد نہیں کیا، مگر کیا کرتی، جس دن تمہاری سالگرہ تھی اس دن میرے بھائی کی برسی بھی تھی، بس خود کو روک نہیں پائی۔ ایک وہی تو تھے جو میرے سب کچھ تھے، میری دنیا تھے۔ شیرو، او آئی ایم سوری،
مجھے نہیں پتہ تھا آپ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی ہیں نا؟ ثمینہ: آج بھی کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ وہ میرے لیے بھائی نہیں، میرے ماں باپ بھی تھے، اور پھر بھابھی بھی تو میری دوست، میری بہن جیسی تھیں۔ دونوں ہی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ سوچا نہیں تھا کہ اتنا پیار دینے کے بعد وہ مجھے اس طرح اچانک چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اور منا، میرا بھتیجا، میرا کھلونا تھا جس کے ساتھ میں کھیلتی تھی، اسے اپنی گود میں کھلاتی تھی۔ ابھی تو وہ بس اتنا سا تھا، مگر سب کچھ چھین لیا گیا، سب کچھ چھین لیا گیا مجھ سے، اور مجھے رونے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اتنا کہہ کر ثمینہ میڈم رونے لگیں اور ان کی آنکھوں سے چھڑ 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 آنسو بہنے لگے۔ میں نے انہیں ساتھ لگا لیا اور ان کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ شیرو، بس بس پلیز چپ ہو جائیں۔ میڈم، آپ ایسے روئیں گی تو کیا آپ کے بھائی کو اچھا لگے گا؟ ان کو بھی تو تکلیف ہوتی ہوگی نا؟ پلیز چپ ہو جائیں۔ ثمینہ میڈم آہستہ آہستہ پرسکون ہوئیں تو میں نے ان کا چہرہ صاف کیا۔ شیرو، اچھا، آپ نے اتنی بار اپنے بھائی کے بارے میں بتایا، مگر آج تک کبھی مجھے ان سے ملایا نہیں۔ کیا مجھے نہیں ملائیں گی ان سے؟ ثمینہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے: ہاں ہاں، کیوں نہیں، چلو میرے ساتھ۔ ایک تم ہی تو ہو ان کے بعد جس نے مجھے زندگی میں پھر سے جینا سکھایا۔ میں بھی پاگل ہوں جو آج تک اس طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ ویسے تم ان کے جیسے دکھتے ہو۔ چلو پہلے آج تمہیں ان کی تصویر دکھاتی ہوں۔ آج تمہیں ان کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گی۔ ثمینہ میڈم خوش ہوتے ہوئے میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئیں اور مجھے بیڈ پر بٹھا کر اپنی الماری سے البم لے کر آ گئیں۔ میرے ساتھ بیٹھ کر جیسے ہی انہوں نے البم کھول کر اپنے بھائی کی تصویر دکھائی تو میں حیران رہ گیا۔ ثمینہ: یہ ہیں میرے محمود بھائی، جسے میں پیار سے حمود بھائی بلاتی تھی، اور یہ ہیں میری بھابھی رضیہ، اور یہ ہے میرا پیارا منا۔ میرے سامنے ثمینہ میڈم میرے ہی ماں باپ اور بچپن کی تصویر کھولے بیٹھی تھیں اور مجھے ان کے بارے میں بتا رہی تھیں، اور میری زبان پر جیسے تالا لگ گیا تھا۔ جس پھوپھی کی تلاش مجھے تھی،
وہ اتنے وقت سے میری آنکھوں کے سامنے تھی اور میں انہیں کبھی پہچان نہیں پایا۔ جب بھی میں ان سے ملتا تو مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوتا کہ میرا ان کے ساتھ رشتہ کافی پرانا ہے۔ میں سوچتا تھا شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن ان کے ساتھ میرا رشتہ حقیقت میں تھا۔ میں پتھر سا بنا بس انہیں دیکھ رہا تھا اور وہ تصویریں دکھاتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا بتا رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے باتیں کرتے کرتے آنسو بہہ رہے تھے اور انہیں جیسے احساس ہی نہیں تھا۔ ان کے پاس میں بیٹھا تھا جبکہ میں ان کو دیکھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر مجھے آج وہ پہلا شخص ملا تھا جو میرے پاپا کے خاندان سے تھا، اور وہ بھی ان کی وہ سگی بہن جس پر وہ اپنی جان قربان کرتے تھے، جس کو وہ اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے تھے، جس کے لیے وہ ماں باپ بھائی سب تھے، جس کی تلاش سب کو تھی مگر کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ اسی شہر میں ہیں مگر سب سے انجان تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کہوں۔ انہیں میری آنکھوں میں رکے آنسو نے اپنی سرحد پار کر لی تھی اور اب میرے چہرے پر لکیریں بناتے ہوئے نیچے گر رہے تھے۔ ثمینہ روتے ہوئے میری دنیا، میرے بھائی بھابھی اور میرا منا تھے، مگر ایک پل میں مجھ سے سب چھین لیا گیا۔ کاش میں اپنے بھائی بھابھی اور اپنے منّے کے ساتھ ہی مر جاتی۔ شیرو روتے ہوئے آپ نے کبھی اپنے منّے کو تلاش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی پھوپھی؟ میرے منہ سے پھوپھی سنتے ہی میڈم کو جھٹکا لگا اور وہ اچانک سے روتے روتے چپ ہو گئیں اور مجھے حیرانی سے دیکھنے لگیں۔ ثمینہ کیا کہا تم نے؟ شیرو روتے ہوئے آپ نے اپنے منّے کو تلاش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی پھوپھی؟ ثمینہ حیرانگی سے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرا منا تو مر چکا ہے، مجھ سے ایسا مذاق۔ شیرو روتے ہوئے آپ کا منا زندہ ہے پھوپھی اور آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ ثمینہ میڈم میری بات سنتے ہی جھٹکے سے کھڑی ہو گئیں اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئیں۔ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر رکھے وہ بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھیں، جیسے یہ کوئی انہونی ہو رہی ہو جس پر انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ثمینہ یہ تم کیا بولے جا رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میرے ساتھ ایسا مذاق مت کرو، مت کرو ایسا میرے ساتھ۔ شیرو روتے ہوئے یہ مذاق نہیں پھوپھی، میں ہی آپ کا منا ہوں۔ ماما پاپا تو مجھے چھوڑ گئے مگر آپ نے بھی ایک بار بھی مجھ سے ملنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیا ان کے ساتھ میرا وجود بھی
ختم ہو گیا تھا آپ کے لیے۔ ثمینہ زور سے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب جھوٹ ہے۔ شیرو روتے ہوئے، جانتی ہے نا، میری برتھ ڈے پر ہی ماما پاپا اور نانا نانی کی ایکسیڈنٹ میں موت ہوئی تھی۔ اس دن شاید سب عامل بابا کے یہاں جا رہے تھے میرے لیے عمل کروانے، مگر میں ایکسیڈنٹ میں بچ گیا تھا۔ لیکن آپ کو کیسے پتہ ہوگا؟ آپ نے تو کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی آپ کا منا زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ ثمینہ، تو کیا تم سچ میں؟ شیرو، ہاں پھوپھی، میں ہی آپ کا منا ہوں، آپ کے محمود بھائی اور رضیہ بھابھی کا بیٹا، جسے آپ نے مرا ہوا سمجھ لیا تھا، مگر بدقسمتی سے میں بچ گیا۔ میرے منہ سے یہ سنتے ہی ثمینہ پھوپھی نے بھاگ کر مجھے ساتھ لگا لیا اور میرے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے میرے چہرے کو چومنے لگیں۔ ساتھ ہی وہ روئے جا رہی تھیں اور بولتی جا رہی تھیں، ثمینہ روتے ہوئے، تو اتنے دن کہاں تھا؟ کسی نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم زندہ ہو؟ میں اتنے سالوں تک یہی سوچتی رہی کہ تم بھی بھائی بھابھی کے ساتھ۔ یہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کس نے کیا؟ کیا کس نے مجھے میرے مننے سے دور کیا؟ مجھے تو یہی کہا گیا تھا کہ تم بھی بھائی بھابھی کے ساتھ اس ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ تم اب تک کہاں تھے؟ کہاں تھے اب تک؟ تجھے کبھی اپنی اس بد نصیب پھوپھی کی یاد نہیں آئی؟ ایک بار بھی تجھے ترس نہیں آیا اپنی پھوپھی پر؟ بول، کہاں ہو اب تک؟